اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جہاں ہم موجود ہیں یہ ڈیرہ نواب صاحب ہے، اور یہاں ہم نے اس کا وزٹ کیا، اور یہ بہت پرانا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیات یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 259 میں یہ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس آیات کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال تھی کہ اس بستی جو ہے وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے عزیر علیہ السلام یہ خیال کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسے رب تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو جب اٹھے تو رب تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ کے لیے آپ جو ہے وہ وفات میں رہے۔ ایک دن جو اس کا ایک کچھ حصہ، کیونکہ یہ عصر کی نماز کے بعد ان کو یہ موت واقع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اٹھے وہ بھی عصر کے بعد کا ٹائم تھا، انہوں نے سمجھا یہی ابھی مغرب کا۔ تو جب یہ بات کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم رہے ہو 100 سال تک، اور 100 سال کے ذکر کر دیا کہ 100 سال تک آپ یہاں رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ آپ دیکھیں الی شرابک و طعامک، آپ نے مشروب کی طرف دیکھیں اور اپنے طعام کی طرف دیکھیں تو وہ باسی نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں تو وہ مرا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں تھیں۔ رب تعالیٰ نے پھر اس کو زندہ کیا، اس کے گوشت کو اور ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اور اٹھتی گئی اور پھر ساتھ گوشت ملتا گیا۔ اور یہاں جو بتانا یہ مقصود تھا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے، لوگ جو وزٹ کرنے آتے ہیں اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بڑے بڑے یہاں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، اور سارے بادشاہ اس محلات کو چھوڑ کر گئے ہیں، جائیدادوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس فانی دنیا کے اندر جو ان کا عروج تھا اور لوگوں پر ان کا روب تھا، دبدبا تھا، اور بادشاہ تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ جیسے نمرود کا ذکر کیا، نمرود کی بادشاہت کو ذکر کیا، فرعون کی بادشاہت کو ذکر کیا قرآن کے اندر، سب کی بادشاہوں کو ذکر کر کے کہا کہ یہ ساری جو ہے وہ لوگوں کے لیے نشانیاں کے اندر۔ آیت نمبر 21 کے اندر رب تعالیٰ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ اس میں غور کریں، تفکر کریں۔ یہ صرف اسی کو ہی اپنا ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھ لیں اور رب کو بھول جائیں، رب کے ذکر کو بھول جائیں، نہیں، بلکہ یہ نشانیاں دکھانے کا مقصد ہے یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ مال دولت یہیں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہمیشہ کا آپ کا ساتھ نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ جانے والے ہیں وہ نیک اعمال جانے والے ہیں، رب کی عبادت جانے والی ہے، رب کا ذکر جانے والا ہے، جو ہمیشہ کے لیے آپ کو قیامت کے دن اور محشر کے میدان میں اور رب کے ہاں سرخرو کرے گا، اور جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا اور جنت کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مقام ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم نے ادھر وزٹ کیا، میں نے کہا چلیں یہ آج آپ کو دکھا دیں اور رب کی آیات بھی یہاں کوٹ کر کے سمجھا دیں کہ یہ کیسے یہ ہمارے لیے بڑے خوبصورت محلات تھے۔ اب یہ صرف عبرت کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے نظارے کی جگہ ہے، یہ صرف لوگوں کے دیکھنے کی جگہ ہے، اور یہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ رونقیں، وہ بادشاہت، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مالک حقیقی جو ہے وہ اس لیے جو مالک حقیقی ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فقط ہم اسی کی ہی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد طلب کریں۔ اور انشاءاللہ جو ہے رب تعالیٰ ہمیں ایسی عبرت کی جگہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جہاں ہم عبرت کی جگہ پر مقام پر جاتے ہیں، ہم فقط اس کو سیر و تفریح کو نہ دیکھا جائے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے، بلکہ اس کو ہم عبرت کے طور پر دیکھیں، اس کو ہم رب کی قدرت کا نظارہ اس میں دیکھیں، اور رب کی